الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. حضرات محترم، جب انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی غلطی اور خطا تو بہرحال ہو ہی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اس فطرت کے حوالے سے ذکر کیا کہ کل بنی آدم خطاء، کہ تمام آدم کی اولاد بہرحال کی غلطی کرتی ہے. فما بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے کہ جو اپنی غلطی ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کر لیتا. تو غلطی ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بالکل ہی انسان حیران ہو جائے کہ یہ کام کیوں ہوا. اب انسانوں کے ساتھ معاملات میں غلطی ہو جائے یا انسانوں کے اپنے رب کے ساتھ جو تعلقات تھے ان میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے پھر 3 رویے ہوتے ہیں آگے سے. پہلا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو غلطی کی گئی ہے اس غلطی کے جتنا اس کو بدلہ دے دیا جائے، سزا دے دی جائے، اور اگر اس سے زیادہ سزا دی جائے تو اللہ رب العزت حد سے بڑے ہوئے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. پہلی امتوں کے اندر بھی یہی سزائیں اسی طرح چلتی آتی تھی. غلطی ہوتی ہے، معاملہ عدالت تک پہنچ گیا. اب جب عدالت تک معاملہ پہنچ گیا تو اب اس کی سزا ہوگی. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کہ ہم نے فرض کر دیا تھا ان کے اوپر جان کے بدلے جان ہی ہوگی، ناک کے بدلے ناک ہی ہوگا، دانت کے بدلے دانت ہی ہوگا، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اعضاء کے بدلے عضو کے بدلے عضو ہے، لیکن اس سے تجاوز نہیں ہے. تو جب غلطی ہوگی اس کا پہلا رویہ یہ ہے کہ اس غلطی کی سزا دی جائے گی، لیکن اتنی سزا کہ جتنی اس نے غلطی کی ہے، غلطی سے زیادہ کی سزا نہیں. ایک بچہ نیا گلاس ہے دکان میں، گھر میں، فیکٹری کے اندر، بڑا اچھا سیٹ کا گلاس تھا، وہ ایسے پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ سے سرک کے نیچے گر گیا، غلطی تھی. اب اس غلطی کا پہلا رویہ یہ تھا کہ آپ اس کو سزا دے سکتے تھے، لیکن اتنی سزا کہ جتنا اس سے جرم واقع ہوا. لیکن جس وقت انسان خود سزا دینے کی طرف آتا ہے نا تو انسان کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، پھر وہ جذباتی ہو جاتا، پھر اس کے اختیار میں رہتا نہیں ہے، اسے ہوش نہیں رہتی. اور یہ بھی انسان کی فطرت ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو 2 بندوں کو دیکھا کہ وہ لڑ پڑے آپس میں، اور لڑائی ہوئی تو ایک دوسرے کو گالیاں دینی شروع کر دیں. ذہن سے ہی حذف ہو گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں. کہنے لگے اتنی گالی دی کہ ایک بندے کو ان میں سے اتنا غصہ آیا کہ غصے سے اس کی ناک پھولنے لگ پڑی. کہنے لگے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ غضب کی وجہ سے یہ ناک پھولتی پھولتی پھٹ نہ جائے. یہ شدت کو ظاہر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز مجھے معلوم ہے، اگر یہ وہ اختیار کر لیتے، وہ کلمہ کہہ دیتے تو یہ سارا غصہ ختم ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا کلمہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ کہتے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے، کہ غصہ اس کی وجہ سے آ رہا ہے. کہتے میں نے اس کو کہہ دیا، میں نے کہا یہ جملہ کہہ دے غصہ ختم ہو جائے گا. غصے کی شدت کی وجہ سے اس نے جملہ نہ کہا، اس کا غصہ اور بڑھنا شروع ہو گیا. تو انسان کا غصہ انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے بسا ہوتا.
تو اگر غلطی ہو گئی تو سزا تو ہے، لیکن سزا کے اندر حد سے تجاوز نہیں ہے۔ تو اگر آپ سزا ایسی سزا دینے لگے ہیں، جو کچھ سزائیں ایسی ہیں جو عدالت تک جانی ضروری ہے، کچھ سزائیں ایسی ہیں جو آپ خود دے سکتے ہیں۔ شریعت نے مختلف حدود بنائی ہوئی ہیں جو آپ خود سزا دے سکتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اس کو سرزنش کر سکتے ہیں، یہ عدالت تک لے جانے والا معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹا چھوٹا جو معاملہ ہوتا ہے یہ عدالتوں تک لے جانے والا نہیں ہوتا۔ کوئی چوری ہو گئی، کوئی ڈکیتی ہو گئی، کوئی معاملہ ایسا بڑا ہو گیا، اس کی سزا آپ خود نہیں دے سکتے۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا تو ہے، لیکن انسان کو، عام انسان کو اجازت نہیں دی عدالت میں معاملہ پیش کرے۔ اگر انہوں نے وہ سزا نہ دی تو وہ خود جرمدار ہوں گے، ہم نہیں سزا کو نافذ کر سکتے۔ تو اگر غلطی ہو گئی ہے وہ غلطی کہ جس میں آپ خود بدلہ لے سکتے ہیں تو اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن تجاوز کی اجازت نہیں دی۔ بس یہ سوچ لیں کہ جب آپ بدلہ لینے لگے تو آپ کو غصہ آپ کے اتنے کنٹرول میں ہو کہ تجاوز نہ کر لیں، کیونکہ اگر تجاوز ہوا تو پھر آپ غلطی پہ ہوں گے، پھر رب بدلہ لے گا۔ دوسرا رویہ غلطی کے اوپر وہ یہ ہے کہ آپ صبر کر لیں، رک جائیں، بدلہ نہ لیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے دو چیزیں آپ کو ملیں گی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ساتھ آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ پہلی نعمت آپ کو بدلہ لینے سے رکنے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی۔ دوسری نعمت، اللہ تعالیٰ آپ کو باحوصلہ افراد میں شمار فرما دیتے ہیں۔ فرمایا ان ذالک من عزم الامور، صبر کر لینا، بدلہ نہ لینا، رک جانا، برداشت کر لینا، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو اچانک ہو جائے۔ اس معاملے کے لیے آپ کو پورے سوچ سمجھ کے رکنا پڑتا ہے۔ یہ ان معاملات میں سے، بدلہ تو ایسے اچانک لیا جاتا، اور شیطانی وسوسہ بھی آتا ہے ساتھ ہی، کہتے ہیں اور رہ گیا تو بدلہ ہی نہیں رہا، تو گال کڑ کے چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ انسانوں کے اندر سے بھی تو کچھ شیاطین ہوتے ہیں۔ شیطان کا لفظی مطلب ذرا سمجھ لیں، شیطان شطن سے ہے، اور شطن کہتے ہیں نافرمانی، اور شیطان مبالغہ ہے، حد سے زیادہ نافرمانی کرنا۔ شیاطین الانس والجن، تو جنوں میں سے بھی حد سے زیادہ بغاوت کرنے والے ہوتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی حد سے زیادہ بغاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو شیاطین الانس ہوتے ہیں، جو انسانوں میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں، وہ اس کو اکساتے ہیں بدلہ لے لیں۔ فرمایا ان ذالک من عزم الامور، تو بدلہ لینے سے رکا ہے نا۔ لوگ تجھے کہیں گے اور رہ گیا تو، لیکن اللہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، تو رہ نہیں گیا۔ یہ معاملہ بڑا مشکل تھا جو تو نے سر کر لیا، یہ اس کی رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو باحوصلہ ہونے کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ اگر آپ بدلہ نہیں لے رہے، صبر کر رہے ہیں۔ تیسرا رویہ غلطی کے اوپر وہ ہے کہ آپ نے اس غلطی کو معاف کر دیا، اور اگر یہ معاف کر دیا ہے تو اس کے اوپر آپ کو 6 انعامات اللہ عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر 6 انعامات ہیں، آخرت تو جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا اس نے بات ہی جناب اتنی غلط کی تھی، برداشت نہیں ہوئی میرے سے، اتنی غلط بات کی تھی، اجی اس نے گالی نکال دی تھی، اس نے الزام لگا، بہت غلط بات کی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اتنی غلط بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق پر ہوتے ہوئے اور ناحق جھگڑا کرنا تو اور بڑا گناہ ہے۔ کہ جھگڑا کر رہا ہے، دوسرا حق بھی نہیں ہے اس کا، حق پر ہوتے ہوئے زیادتی دوسرے کی ہو۔ آخرت کے تو اجر و ثواب بتائے ہیں، فرمایا اس کا کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اطراف میں اس کو گھر کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ کوئی چھوٹا کام نہیں کیا، یہ صبر سے بھی اونچے درجے کا کام ہے۔ بدلہ لے سکتا تھا، نہیں لیا، صبر کر سکتا تھا، صبر بھی کیا، لیکن صبر کے اندر آخری درجہ کیا ہے؟ جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔
تو حق پر ہوتے ہو. جو گالی دے جاتے ہیں انسان سے برداشت نہیں ہوتا، وہ 2-3 حدیثیں ذرا سماعت فرمائیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صحابی ہے، ان کو ایک بندہ جو ہے وہ نازیبہ کلمات کہہ رہا ہے، وہ خاموشی سے سنی چلی جا رہا ہے. کچھ دیر گزری، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دے دیا. کو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، رد عمل کا اظہار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. جو پہلے مسکرا رہے تھے پھر وہاں سے چلے گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا پیش آیا ہے؟ وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں. جب میں نے کچھ رد عمل کا اظہار کیا آپ چلے گئے، آپ ناراض ہوئے ہیں، معاملہ کیا پیش آیا ہے؟ کہنے لگے پہلے فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب آپ نے اپنا معاملہ خود ڈیل کرنا شروع کر دیا فرشتہ چلا گیا، میں بھی چلا گیا. اللہ اکبر. چھوڑ دینا چاہیے. کہتے ہیں گالی دی تھی. فرمایا ایک اور حدیث سماعت کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بندے اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں. حیران ہو کے پوچھا اللہ کے رسول صاحب کوئی والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ کوئی ان کو بھی ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، کوئی ان کو بھی جانوروں کی تشبیہ دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ تیرے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. تو یہ جو گالی کے بدلے میں گالی ہے، یہ دراصل اپنے ماں باپ کو بھی وہی کلمات کہلوانا ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ رتبہ عطا فرما دے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کر دے. رب آپ کی طرف سے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑا اجر و ثواب والا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء بھی اسی طرح درگزر کر دیا کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے. جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا نہیں کیا تھا؟ چھوٹا سا بھائی، اس کو اٹھا کے کہاں پھینک دیا؟ کنویں کے اندر پھینک دیا. تو جب پھینکا ہوگا ہو سکتا ہے اس وقت ان کو چوٹیں بھی لگی ہوں، اوپر سے نیچے گرا رہے ہیں. اور پھر وہاں پہ اللہ رب العزت کا قانون، گزرتے ہوئے ایک قافلے نے وہاں ڈول پھینکا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، انہوں نے کھینچا اور وہاں پر وہ آ گئے، اور وہاں سے اس کو لیا اور جا کے مصر کے بازاروں میں فروخت کر دیا. اب جب وہ مصر کے بازار میں فروخت کر دیا تو وہاں پہ رہے. اللہ تعالیٰ نے وہ غلامی سے نکالا. لمبا طویل واقعہ ہے. جی ایس ایچ او صاحب ارشد چیمہ صاحب ایس ایچ او بٹواری کھلی کی چلی مسجد نماز تو بعد. جی انشاءاللہ. اچھا وہاں پہ وہ بیچا، اور بیچنے کے بعد کیا ہوا؟ غلام ہوتے 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 کیا بنا؟ رب نے ان کو بادشاہ بنا دیا. جب بادشاہ بنایا تو اس وقت وہاں پر ایک 61 سالی کی کیفیت آ رہی ہوگی. وہ 4 دفعہ ان کے بھائی آئے ہیں، وہی ظلم کرنے والے. جب بچہ ہوتا ہے نا اس کے چہرے کے خد و خال بدل جاتے ہیں بڑے ہوتے ہوتے. بڑے کے چہرے کے خد و خال نہیں بدلتے. یوسف علیہ السلام کو وہ اپنے بھائیوں کا چہرہ یاد تھا اور ان کے بھائیوں کو ان کا چہرہ یاد نہیں تھا. بدلہ لے سکتے تھے لیکن جس وقت رتبہ آیا تو نبیوں کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ بدلے نہیں لیا کرتے، وہ معاف کر دیا کرتے ہیں. بھائی سامنے آئے پریشان ہے، اب نہ جانے میرے ساتھ کیا بنے گا. کہنے لگے لا تقریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ ہی نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور صرف یہی نہیں ہے کہ میں نے بدلہ نہیں لینا، میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں یغفر اللہ لکم، وہ مالک بھی تجھے بخشتا. ہم کہتے ہیں ساری زندگی میرے بھائی نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. یوسف علیہ السلام کے بھائی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اسلام کس چیز کا درس دیتا؟ بدلے کی اجازت میں نے پہلے بتا دیا، لیکن بدلہ بھی کون سا؟ کہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات کا. بڑے معاملات کے لیے عدالت، اور اگر بدلہ نہیں لیا اس سے بڑا درجہ ہے تو صبر،
اور اگر صبر سے بڑا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دیا کرو. انبیاء کی سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی غلام سے غلطی ہو گئی. غلام سے جب غلطی ہوئی کہا اس کو معاف کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ معاف کرنا ہے اس کو؟ کہا آپ کا رب 70 مرتبہ دل میں معاف کرتا ہے، کم از کم اتنی مرتبہ تو تم بھی کرو. کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کہاں اتنا حوصلہ ہے، آپ گواہ رہیے میں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دی. یہ معاشرے کے جھگڑے لڑائیاں کس وجہ سے ہیں؟ بھائی بھائی سے کیوں نہیں مل رہا؟ کہتا ہے اس نے ظلم و زیادتی کی ہے. بھائی ظلم و زیادتی کے اوپر ہی تو معافی ہے. جس نے ظلم ہی نہیں کیا اس کو کس بات کا معاف کرنا؟ عام راہ چلتے راہ میں نے تجھے معاف کیا، وہ کس بات کی معافی؟ اس نے کون سا ظلم کیا ہے؟ اس ظالم کو تو معاف کرنے کے اوپر یہ اجر و ثواب مل رہا ہے. مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے دوران اجڑی رکھ دی. آپ علیہ السلام کے صحابہ کو اتنی تکالیف دی گئی. ایک واقعہ تاریخ میں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نا ان کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے زیادہ ان کو تکلیفیں دی گئی ہیں. وہاں پہ اللہ اکبر خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو تکلیفیں دی گئی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اسلام لانے کے بعد اپنی قمیض اتاری، پوری کی پوری پشت جو تھی اس کے اندر نشانات بنے ہوئے تھے. کہا یہ کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مسلمان ہوا تھا تو مجھے مارا پیٹا اور مارتے پیٹتے یہ کافر لے گئے اور اس پہ بس نہیں کی، نیچے کوئلے بچھا دیے، دہکتے انگارے، اور اتنا مارا کہ میں آگے سے ریزسٹ بھی نہیں کر سکا اور مجھے اٹھا کے ان کے اوپر لٹا دیا. مارتا میں بے ہوش ہو گیا اور میرے سینے کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا کہ یہیں پہ مرا رہے. اللہ اکبر. میرے رب کی شان ہے، اس نے زندگی رکھی تھی، مجھے ہوش آیا، وہ پتھر کو پیچھے کیا. اب آپ نے چشمے تصور سے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت کو دیکھنا ہے کہ کیا حالت ہوئی ہوگی. وہ انگارے ان کی کمر پشت کے اندر پیوست ہو گئے. اللہ اکبر. کتنا ظلم صحابہ کے ساتھ. پکڑ کے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسے کھڑا کر دیا، کہا چھوڑو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو، چھوڑ دو رب کو، بتوں کی طرف واپس آ. وہ کہنے لگی میں نہیں واپس آتا، کلمہ پڑھ لیا ہے. انہوں نے کہا نہیں. پکڑ کے ایک ٹانگ کو اونٹ کی ایک ٹانگ سے باندھ دیا، اس ٹانگ کو دوسری ٹانگ سے باندھ دیا اور اونٹوں کو بھگا دیا. وہ ادھر ڈر کے مارے بھاگا، وہ ادھر بھاگا، دو ٹانگیں پھٹ گئی اور نیزہ مار کے درمیان میں ان کو شہید کر دیا. ایسے مظالم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دیا، شہید کرنے کی سازش کی. اب جس علاقے سے نکال دیا گیا ہے، ظلم کیے گئے ہیں، وہاں سے اللہ کے نبی دوسری جگہ چلے گئے. رب نے وہاں پہ رفعت عطا فرما دی، ریاست کے سربراہ بن گئے. مدینہ ایک ریاست بن گئی، وہاں سربراہ بن گئے. وہاں چیف جسٹس بھی آپ ہیں، چیف آف آرمی سٹاف بھی آپ ہیں، عام سولجر کی طرح لڑنے والے بھی خود ہی ہیں. وہ خود ہی وزیر داخلہ ہے، خود ہی وزیر خزانہ ہے، خود ہی سارے معاملات کر رہے ہیں، خود ہی فلاحی ریاست کو چلا رہے ہیں، سارے معاملات کو خود ہی چلانے والے ہیں. کیونکہ جب نبی موجود ہوتا ہے کوئی اور نہیں ہوتا. اس کے بعد رب نے وہاں پہ فتح کروائی. مکہ اسی جگہ پہ داخل ہوئے، وہی سامنے دشمن نظر آ رہے تھے. مجھے بھی مارا تھا، قتل کی سازشیں بھی کی تھی اور میرے صحابہ کو بھی شہید کیا تھا. سامنے دیکھتے ہوئے فرمایا میں وہی کلمہ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. آج تمہارے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے. سبحان. ایسی عظمت یہ صحابہ کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے. معاف کرنا تو اللہ کی سنت ہے. سب سے بڑی بات
دنیا کے اندر جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 6 قسم کے انعامات سے نوازتا ہے۔ پہلا انعام اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پہلا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگوں تم انسانوں پہ رحم کرو، زمین والوں پہ، رب تم پر رحم فرمائے گا۔ پہلی چیز ہم کیا ہر وقت کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے رحمت کی دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم فرما دے، دعا فرما دے، ہر دوسرے بندے کو کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پہ تم رحم فرما دو، یرحمکم من فی السماء، جو رب آسمانوں پہ ہے وہ تم پہ رحم فرما دے، گارنٹی دیتے۔ دوسری کون سی چیز ہے جو اللہ رب العزت یہ کرنے کے اوپر عطا فرماتے ہیں، معاف کر دینے کے اوپر؟ جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دشمنی کو ختم کر دیتا۔ یقین مانیں آپ کا اگر کوئی دشمن ہو، آپ اس کو دنیا جہان کا پیسہ لا کے دے دیں، جس نے بدلہ لینا اس نے بدلہ لے کے ہٹنا۔ جن کے بدلے کی آگ دل میں سینے میں جلی ہوتی ہے، ان کا بندہ بھی قتل ہو جائے وہ رپٹ درج نہیں کرواتے، اس لیے نہیں کراتے کہ بدلہ ہم نے خود لینا۔ اتنا اس کے اندر غصہ اور غضب، جیسے پہلے حدیث بھی بیان کی۔ اب یہ دشمنی کیسے ختم ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اگر وہ برائی کرتا ہے تو اچھائی کر لے۔ اچھائی کیا ہے؟ اس کو معاف کر دے۔ میں نے پھر کہا بدلے کی اجازت ہے، اور دوسرا صبر بھی کر سکتے ہو، لیکن تیسرا بڑا درجہ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا شروع کر دو۔ فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو تیرے اور اس کے درمیان عداوت، دشمنی ہے، رب کیسے بدلے گا؟ کأنہ ولی حمیم، تیرا گہرا دوست بنا دے گا۔ حمیم کس کو کہتے ہیں؟ حمام سے ہے، گرم پانی، گرم جوش۔ ایک عام دوست ہوتا ہے، ایک عام تعلق دار ہوتا ہے، اس سے بڑا دوست ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جگری یار۔ رب کہتا ہے کأنہ ولی حمیم، تو برائی کے جواب اچھائی سے دے دے، حضرت انسان تیرے دشمنوں کو تیرا دوست بنا دوں۔ آپ کو ایک دو واقعات سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، عمر بن ہشام، وہ بھی دشمن، اس کا بیٹا بھی دشمن۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر ہر بندے نے سرنڈر کر دیا، ہتھیار پھینک دیا، ان کو پتا تھا اب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ان کے ذہن میں تو نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف فرما دیں، لیکن سب سے بڑے دشمن کا بیٹا بھی سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ واحد بندہ تھا فتح مکہ کے موقع کے اوپر، یاد رکھیے گا، جس نے ہتھیار نہیں پھینکے، کہا میں لڑوں گا۔ اکرمہ بن ابی جہل کہنے لگا میں لڑوں گا۔ زمانہ قبل اسلام کے ایک دوست ہوتے تھے خالد بن ولید، جو مسلمان ہو چکے تھے رضی اللہ تعالی۔ یہ مسلمان تھے، یہ کہنے لگے اکرمہ چھوڑ دو، بس کر دو یہ سب کچھ، تمہیں پتہ نہیں اسلام غالب آ چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے، ہمارے آباء و اجداد نے ان سے غلط دشمنی کی تھی۔ وہ کہنے لگے غلط دشمنی کا مجھے نہیں پتا، میں نے بدلہ لینا ہے، میں نے یہاں پہ مکہ میں ان کا تسلط برداشت نہیں کروں گا، مر جاؤں گا۔ کتنی دشمنی، سارے ہتھیار پہن چکے ہیں، اس کو پتا بھی ہے میرا انجام کیا ہوگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پہ نہ سمجھا تو انہوں نے حملہ کیا، اس کے 43 بندے اسی وقت ختم ہو۔ اب یہ بھاگ گئے، اور بھاگنے کے بعد سائیڈ پہ نکلا حبشہ، دوسری طرف کو حبشہ، درمیان میں ایک سمندر کا چھوٹا سا حصہ آتا اور اس کے بعد حبشہ جس کو آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں، اور اگر نکل جاؤ یہاں سے تو وہ کشتی کے اندر بیٹھا، کشتی ڈولنے لگی، کشتی ڈولنے لگی، کہنے لگا لات منات عزا ہبل او بتو مجھے بچا لو یہاں سے۔ کشتی کا ملاح کیپٹن کہنے لگا یہاں پہ ہمیں بھی مرواؤ گے تم؟ وہ خشکی کے اندر کام آتے ہوں گے، تری کے اندر صرف اور صرف ایک اللہ خالق کائنات کام آتا۔
کہنے لگا وہ جو بت تھے وہ کچھ ہی کام کے نہیں ہیں. کہا وہ کسی کام کے نہیں ہے، اب صرف اللہ کو پکارو. میں 20 سال سے یہ کشتی چلاتا ہوں، جب کبھی ہوا میں نے خالص ہم نے اللہ کو پکارا. کہنے لگا پھر لڑائی جھگڑا کس بات کا؟ یا اللہ تو مجھے بچا لے، میں جا کے کلمہ پڑھ لیتا ہوں. رب نے وہ ڈول ختم کر دیے، وہ بچ گیا، واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کلمہ پڑھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈر بن گئے. وہ اکرمہ جو ساری زندگی لڑتے رہے، وہ اکرمہ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. وہ وحشی بن حرب جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، پرچہ مار کے یہ سارا حصہ پھاڑ دیا تھا اور مصلح کیا تھا، لاش کی بھی حرمتی بھی کی تھی، اللہ کے نبی کے بھی آنسو بہہ پڑے تھے. لیکن جس وقت کلمہ پڑھ لیتے ہیں آ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. پھر جب وہ معاف کر دیا، ان 2 دشمنوں کی بات میں نے آپ کو بتا دی معافی دینے کا، پھر اس کے بعد وہ اسی آس میں ہوتے کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی کام کہیں تو میں غلاموں کی طرح کرنا شروع کروں. تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے پہ دوست مہیا نہیں کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہم نے دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، سگے بھائی بھائی سے نہیں مل رہا، بہن سے نہیں مل رہے کہ اس نے میرے سے حصے کا تقاضا کر لیا ہے. پارٹنر ساری زندگی رہتے ہیں، کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، ہو گئی ہوگی کسی ایک سے غلطی، اسی ڈپریشن میں اس نے میرے ساتھ کیوں ایسا کیا. تیسرا فائدہ جو ملتا ہے وہ فائدہ آپ کو ملتا ہے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے معاف کرنے سے، آپ کا بھار ختم ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا یہ ان جگہوں کے اوپر ایسے بھار سا محسوس ہوتا ہے جب غصہ ہو نا، کسی بندے نے غم دیا، پریشانی دی ہو، ایسے لگتا ہے جیسے سر کسی نے پکڑا ہوا ہے. جب آپ کہتے ہیں اچھا یار میں نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تو جانے تیرا کام، میں نے معاف کر دیا، تیری مخلوق ہے میں نے معاف کر دیا، آپ کو محسوس ہوگا سارا ڈپریشن ختم کر دیا. اللہ رب العزت معاف کرنے پہ تیسری نعمت جو کرتے ہیں وہ آپ کو ڈپریشن سے آزاد کر دیتے. دنیا کا اتنا مال و دولت ہوتا ہے، اتنے عہدے ہوتے ہیں، اتنی تعلیم ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن رات کو سلیپنگ پلس کھا کے سو رہا، دماغ کی دوائیاں کھا کے سو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے آزاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. چوتھا فائدہ، معاشرے کے اندر طلاق اور خلا کی ریشو کم ہو جاتی ہے. یقین مانیں روزانہ کی بنیاد پہ اتنے مسئلے طلاق کے ہیں کہ جس کو آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کو معلوم ہے صبح سے لے کے شام تک کئی یہاں پہ دوست دوبارہ کال بھی کریں تو میرے لیے جواب دینا مشکل ہوتا. 5 بجے تک کلاسز ہوتی ہیں، درمیان میں میسج آ جاتا ہے جی میرے خامد نے مجھے طلاق دے دی، فلاں جی اتنی طلاقیں دے چکا ہے، اب کوئی رجوع کی صورت ہے، اب یہ معاملہ کیا ہوگا؟ سبب کیا ہے؟ غصہ بڑا آیا تھا. جس وقت غصہ آتا ہے تو معاف نہیں کرتے، پھر دل کے اندر ایسی کڑ ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے خاندان ٹوٹ جاتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. تمہیں کسی بیوی میں کوئی بات بری لگتی ہے، بیویوں سے کہا تمہیں بندے میں کوئی بات بری لگتی ہے، ہو جاتا ہے، انسان ہے، طبیعت مزاج فرق ہے، اور تو تھوڑا سا بھی صبر نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے رب نے اس کے اندر ایسی خیر رکھی ہو کہ بڑھاپے کی دہلیز میں اکیلا یہی تیرا ساتھی ہو، اس کو جدا تو نہ کر. جس وجہ سے تو اس کو طلاق دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی جگہ تیری بیٹی کو بھی کوئی اسی طرح طلاق دے جائے، تیری بہن بھی تیرے گھر واپس آ جائے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. رک جا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں تیرے لیے بڑی بہتری رکھی ہو، مت دے طلاق، معافی کر دے، معاف کر دے. اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کر. جیسے سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو میں کیا کروں؟ ہم جیسے تو نوافل پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، دروس بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہی ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر تو اب کھانے پینے کی محفلیں چلتی ہیں.
تراویح پڑھ لی، کھا لو اور 2-2.5 گھنٹے دوستوں میں باتیں کر لو، بعد میں عبادت کریں گے، بعد میں وقت کون سا بچتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی زوجہ محترمہ امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر، 1000 مہینے سے بہتر، 83 سال 4 ماہ سے بہتر کی عبادت والی رات اگر میری زندگی میں آئے تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوافل کا نہیں کہا کیونکہ وہ انسان پڑھتا ہے، کہا مانگنا اپنے اللہ سے، کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، لہذا اپنی پسند کا کام کرتے ہوئے مجھے معاف فرما۔ ہم نے پتہ کب معاف کرنا شروع کیا ہوا ہے؟ جنازے پہ، اے مولوی صاحب ذرا دعا کر دینا، کہہ دینا جی کوئی غلطی ہو گئی زندگی میں تو معاف کر دے، اور مولانا نے بھی کہہ دیا، اور بہت بابرکت ہے وہ لوگ، اللہ ان پہ رحمت فرمائے جو کہتے ہیں ہم نے آج معاف کر دیا، معاف کر دیا، شکر ہے۔ کئی لوگ تو اس وقت بھی نہیں معاف کر رہے ہوتے، لیکن تصور کریں کیا معافی جو ہے صرف مردوں کا حق تھا کہ ان کو معاف کیا جائے؟ زندے کا کوئی حق نہیں تھا اس کو بھی معاف کر دیا جائے؟ وہ پہلے ترستی رہتی ہیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، لیکن اختلاف ہوا تھا اس کے شوہر سے ان کا، اس نے کہا تو میرے گھر میں ہے نہ آنا، تو مر گئی میرے لیے۔ وہ اپنے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی جس کے ساتھ وہ ایک ہی آنگن میں کھیلتی رہی تھی 15 20 25 سال۔ اختلافات ختم کیجئے، زندوں کی بجائے مردوں کی بجائے زندوں کو بھی معاف کرنا سیکھیں، یہ ان کا بھی حق ہے۔ آپ اخبارات دیکھیں، اب تو بہت کم لوگ اخبارات دیکھتے ہیں، آخری صفحے کے اوپر آخری بات کر رہا ہوں، اس کے اندر وہ لکھا ہوتا ہے، میں نے باپ کہہ رہا میں نے اپنے بیٹے کو آگ کیا، کیوں آگ کیا؟ ضرور اس کی کوئی غلطی ہوگی، تو معافی کس نے دینی تھی؟ باپ بیٹے کو جدا کر رہا ہے، کہتا ہے میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بیٹا باپ کو شکل دیکھنے کو راضی نہیں ہے، بھائی بھائی سے ملنے کو راضی نہیں ہے، دوست دوست سے ملنے کو راضی نہیں ہے، ہم پیالہ اور ہم والا جب جدا ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، کبھی رہتے تھے ساتھ تو اکٹھے تھے، جب لڑائی ہوئی جدا ہوئے تو معاف ہی نہیں کیا، ایسی گرا پڑی ایک دوسرے کی۔ اگر ایک دفعہ یہ جملہ کہتے اے اللہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ فلاں بندہ دیکھ رہے ہو؟ جی صحابہ نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو جا رہا ہے یہ جنتی ہے۔ وہاں ایک عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ ہمیں بھی ایسی حرص عطا فرمائے، کہنے لگے میں اٹھا، میں اٹھ کے پیچھے چلا گیا، میں نے کہا میں پوچھوں اس نے یہ کیا عمل کرتا ہے جو اللہ کے نبی نے کہا یہ جنتی ہے؟ میں نے کہا چچا میں آپ کے پاس رہ لوں؟ انہوں نے کہا بیٹے رہ لو۔ کہتے میں 3 دن اور رات ان کے ساتھ رہا۔ وہ لوگ تہجدیں پڑھنے کے عادی تھے، یہاں تو فرض نماز چھوڑنے کے عادی بن گئے۔ کہتے ہیں وہ تہجد پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے تھے، وہ نماز پڑھتے ہم بھی پڑھتے، وہ اچھا کاروبار کرتے حلال رزق کماتے ہم بھی کرتے تھے۔ جب یہ معاملہ 3 دن گزر گئے، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا جنتی دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لو، مجھے تو کوئی ایسا اضافی عمل نظر نہیں آیا۔ کون سا اضافی عمل ہے جو آپ کو تو بشارت ہے؟ کہا بیٹا مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں، جب میں بستر پہ بیٹھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں اے اللہ اگر کسی نے میرے اوپر ظلم کیا تو میں نے تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دلوں کی قدورتیں اور نفرتیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا آخرت کے فوائد عطا فرما دے، مردہ مرنے کے بعد جو معاف کرنا اللہ ہمیں زندوں کو بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔